اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے روشنی میں موضوعات کو بیان کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام اسراء بھی ہے، اور اسراء کا معنی ہے رات کے وقت سیر پہ کسی کو لے جانا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب آسمانوں کی سیر اور پھر حریم قدس تک لے گئے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ پہلی آیت کے اندر کیا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی۔ تو یہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے رکوع کی تعداد 12 ہے، آیات کی تعداد 121 ہے۔ اس سورہ پاک میں معراج شریف کے ذکر سے آغاز ہوا، اور یہ مکہ پاک کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، اور قریش مکہ کے ظلم اور زیادتی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس وقت اس تشدد کے اور اس زیادتی کے دور میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تسلی دی، اور تسلی دے کر پھر نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، تو اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھیں۔ پہلے آپ نماز ابراہیمی طریقہ کار کے مطابق پڑھ رہے تھے، تو 5 نمازیں اللہ رب العزت نے معراج کی شب امت کو عطا کی۔ یہ وہ حالات تھے جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کہ ایک طرف اہل مکہ کی زیادتیاں تھیں، اور دوسری طرف شیب ابی طالب میں آپ کو محصور ہونا پڑا، تیسری طرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، پھر آپ کے چچا سیدنا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، اور ہجرت کا دور بھی شروع ہو گیا کہ اتنی سختی تھی کہ برسر عام اسلام کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور پھر اہل مکہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندانی بائیکاٹ سے گزر رہے تھے، قریش نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کسی قسم کا لین دین نہیں تھا، بھوک جو ہے وہ عروج پر تھی، اور اس پر مستضاد آپ کے چچا کا دنیا سے چلے جانا، آپ کی زوجہ محترمہ کہ جنہوں نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا، ان کا اس دنیا سے تشریف لے جانا۔ تو یہ وہ سارے حالات تھے کہ بالکل آپ غم زدہ تھے۔ تو
اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلا کر آپ کے دل کو تسلی دی. اچھا، اب اس سورہ پاک کی جو پہلی آیت ہے اسے آپ ذرا سماعت فرمائیں تو پھر ہم معراج کے اوپر بات کرتے ہیں. یقیناً قرآن مجید آپ کے سامنے ہے اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں سیر پر لے گئی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو، بندہ خاص کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے. اب اس آیہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کو بیان کیا گیا ہے. معراج کا معجزہ کیا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں آپ کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصی سے آگے تک کا سفر، اللہ کی بارگاہ تک کی حاضری، اور پھر وہاں سے واپسی. واپس آئے، رات کا ایک مختصر سا حصہ تھا جس میں آپ تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے. سوال یہ ہے کہ معراج ہے کیا اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کی تعریف میں بسا اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معجزہ کی تعریف احسن انداز میں کر دیں. معجزہ ہوا خارق، ہوا امر خارق للعادہ، کہ یہ وہ امر ہے جو عادت کے خلاف ہو. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ معجزہ کی تعریف یہ سمجھتے کہ ہوا امر خارق للفطرہ، کہ وہ امر جو فطرت کے خلاف ہو. معجزہ فطرت کے خلاف نہیں ہوتا، معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، وہ عادت کے خلاف ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پہلی چیز ہم سمجھیں کہ معجزہ عادت کے خلاف ہے. اب عادت کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک معین وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور ایک معین وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی سورج معین وقت سے پہلے غروب ہو جائے تو یہ عادت کے خلاف ہوگا. اب کائنات میں کتنی ایسی سنتیں ہیں، کتنے ایسے قوانین ہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو آبزرویشن میں لے کے آتے ہیں، انڈر دی آبزرویشن، لیکن وہ سارے قوانین ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. تو نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں کا وجود ضروری ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک، عصمت، کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے اور اس کی جو چادر عفت ہے، چادر عصمت ہے، اس پر کسی قسم کا گناہ کا داغ نہیں ہے، اسے معصوم کہتے ہیں. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں معصوم ہیں. اور اس کے بعد محفوظ کا سلسلہ ہے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار.
محفوظ ہیں. یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے. تو نبوت کے اس بات کے لیے پہلی چیز عصمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں گناہوں سے بچا لیا ہے، یہ معصوم ہے. اور دوسری چیز معجزہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے ایسی چیز کا ظہور ہوتا ہے جو عادت کے خلاف ہے. مثلا پتھر جو ہے عمومی طور پر ان سے آواز نہیں آتی، لیکن اگر پتھر کلمہ پڑھیں گے تو یہ عادت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ رب العزت ان کو زبان دے سکتا ہے. اور پھر آپ پوچھیں گے جی کہ پتھر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے جو اللہ کی وہ تعریف کرتے ہیں. اگر پتھر کلمہ پڑھیں، اللہ اللہ کریں، تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی، آیت نازل کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی کوئی چیز بھی ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے. اگر پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. تو یہ عادت کے خلاف ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو یہ عادت کے خلاف ہوگا، فطرت کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ فطرت اللہ کی ذات ہے. اور اللہ رب العزت نے اس فطرت کو یوں بیان کیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی فطرت یہ ہے کہ جس پر اس نے پیدا کیا انسان کو، کائنات کی ہر چیز کو. اور اللہ کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں 3 لفظ استعمال ہوئے. چونکہ قرآنیات کے باب میں ہم بات کر رہے ہیں تو 3 چیزیں استعمال ہوئی ہیں قرآن کے اندر. ایک لفظ ہے شاکلہ، ایک لفظ ہے جبلت، اور ایک لفظ ہے فطرت. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ وہ حیت جو اللہ نے ہر ایک چیز کو عطا کی ہے اور وہ کبھی بھی تبدیل نہ ہوگی، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. شاکلہ کیا ہے؟ شاکلہ یہ ہے، اور اس کا بنی اسرائیل میں اسی صورت کے اندر بیان ہوا کل کل یعمل علی شاکلتی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے. اب جو طبیعت ہے وہ نیکی کی طرف بھی جا سکتی ہے اور برائی کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس کے دونوں پہلو ہیں، وہ نیکی کی طرف بھی جائے گی اور برائی کی طرف بھی جائے گی. تو جو بھی اس کی طبیعت کے اندر آئے گا، اگر نیکی غالب ہے تو وہ شخص نیکی کر لے گا، اگر برائی غالب ہے تو برائی کرے گا. کل کل یعمل علی شاکلتی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق کام کر رہا ہے. فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا. آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کے اوپر ہے. عمل کرنے دے. یہ شاکلہ کا لفظ. اور تیسرا لفظ جبلت ہے، قرآن نے اسے بھی بیان کیا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی جبلت. جبلت سے کیا مراد ہے؟ جبلت سے وہ طور طریقے مراد ہیں جو آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں. وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ اچھے طریقے ہیں اس پر چلو، اور اگر وہ برے طریقے ہیں تو اس سے بچو. اب وہ قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ اے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप हमें इनकी पूजा से क्यों रोकते हैं जो मक्का के अंदर बुत पड़े हुए हैं? मा वजदना अलैहा आबाअना कज़ालिक यफ़अलून, हमने इसी तरीके पर अपने बाप दादा को पाया, वो इसी इसी तरह ही किया करते थे। हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, वो यही कर रहे थे। अब उन्होंने बुरा तरीका पा लिया अपने बाप दादा का और इसी पर चल पड़े। और दूसरी तरफ वो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमने दीने इब्राहिमी को पाया है, फितरत के ऊपर, हम मिल्लत इब्राहिमी के ऊपर चल रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो ग्रुप थे। एक वो थे जो बुरे तरीके को अपना रहे थे, क्योंकि 600 साल से जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 600 साल का अरसा बनता है, 660 इतना, और फिर आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। इतना अरसा नबूवत नहीं थी। जो इतना अरसा नबूवत नहीं थी, तो उसमें किस तरीके पर अमल होता रहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था जिस पर अमल होता रहा। और फिर आप ये देखिए कि दो तरीकों पर, जो एक बुरा तरीका था उस पर भी अमल होता रहा, जो एक अच्छा तरीका था उस पर भी अमल होता रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो जिबिल्लत है, जिबिल्लत, उसको भी देखो, शाकिला को भी देखो और फितरत को भी देखो। लेकिन कितने अच्छे लोग हैं वो जो फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और फितरत क्या है? हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। और फितरत क्या है? फितरत इस्लाम है। फितरत फितरत इस्लाम है। हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा हो रहा है। तो जब फितरत फितरत इस्लाम ठहरी, तो फिर आगे जो तरीका माहौल से मिलता है उसके मुताबिक इंसान आगे बढ़ता है। तो मोजिजा, हम बात कर रहे थे कि वाकई मेराज एक मोइजा है, जिस जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हें अता किया कि रात का मुख्तसर सा हिस्सा 27 रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को रात के मुख्तसर हिस्से में अपने पास बुलाया, और मस्जिद हराम से ये सैर शुरू हुई, मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए, वहां पर अंबिया की इमामत करवाई। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसके अंदर ये इन सारे वाकयात का बयान है। और फिर आगे मस्जिद अक्सा से फिर आगे का सफर है। मिस्र में तूर सीना एक पहाड़ी का नाम है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे, रब से कलाम करते थे। वहां पर आपकी चिल्लागाह भी है। वो जो चिल्लागाह है, उस चिल्लागाह के साथ एक छोटी सी मस्जिद है। उस मस्जिद के मुतल्लिक ये कहा जाता है, वहां मैं गया हूं, उस मस्जिद को देखा है मैंने, कि ये वो जगह है, छोटी सी मस्जिद, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब जाते हुए वहां रुक कर 2 नफल नमाज अदा की। इससे पता ये चला कि अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह अल्लाह की इबादत कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। बताना क्या मकसूद है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम से सफर का आगाज किया तो नमाज पढ़ के फारिग हुए। जब वहां पर पहुंचे मस्जिद अक्सा में, तो फिर अंबिया की इमामत करवाई, फिर नमाज पढ़ी वहां पर। नमाज की कोई भी है तो हो, नफली नमाज होगी। उसके बाद फिर आप आगे तशरीफ ले गए, कोहे तूर के ऊपर
آپ نے رک کر 2 نماز نفل کی ادا کی، پھر آسمانوں میں، اور پھر احادیث کے اندر یہ بات وارد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، قبر کے اندر دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. رأیت موسیٰ وہو یصلی فی قبری، میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ قبر میں نماز ادا کر رہے تھے. تو گویا کہ جہاں پر بھی آپ پھر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے جو انہیں تحفہ عطا کیا وہ بھی نماز ہے. اب واقعہ معراج میں آپ کو جگہ جگہ نماز کا ذکر مل رہا ہے. آپ یقیناً اس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے. کوئی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے سے خالی نہیں ہے. تو جب ہر جگہ نماز کا ذکر ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. نماز کیا اہمیت رکھتی ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے کہ بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ اس آیا کے اندر مسجد کا ذکر ہے، اور 2 بار مسجد کا ذکر کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد بھی تو نماز کو کہتے ہیں، جہاں پر سجدہ کیا جائے، جہاں پر نماز ادا کی جائے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر نماز ادا کی جائے، تو یہ بھی نماز کا ذکر ہوا. گویا کہ واقعہ معراج اور معجزہ معراج، معراج شریف کا معجزہ، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ نماز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. معجزہ معراج یہ نماز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اور پھر 50 نمازیں عطا ہوئی، واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے نبی آخر الزمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے ملاقات ہوئی، کیا ملا؟ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ یہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیں. آپ واپس گئے، 5 نمازیں معاف ہوئی، 45 ہو گئی. پھر کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو 9 ٹائم، 9 دفعہ آپ واپس گئے، آئے. جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گی امت. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے کہ میں دوبارہ واپس جاؤں اور جا کر یہ نمازیں بھی معاف کرواؤں. یقیناً میری امت 5 نمازیں پڑھے گی. اس لیے محدثین نے اس حدیث کی شرح پہ لکھا کہ پڑھیں گے تو 5 نمازیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. گویا کہ اس وقت ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب نہیں ملتا، 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارا جو پہلا موضوع کھل کر واضح ہوا واقعہ معراج کی روشنی میں، کہ اللہ رب العزت نے معراج میں اپنے حبیب کو بلا کر تسلی دی، اور اس میں تحفہ کیا دیا؟ نماز کا، کہ نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم نے نماز کو کیا اہمیت دی ہے. خالی ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں اور نماز کو اگنور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. قرآن کی تفسیر کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں قرآن کو، لیکن نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی قرآن کی تفسیر سننے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا کیا فائدہ اگر نماز کے قریب نہ ہو سکے، نماز کے پابند نہ ہو سکے. تو یہ واقعہ معراج جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ نماز کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے، کہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے اسے معراج نصیب ہوتی ہے. اگر تم لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہو
तो फिर नमाज की तरफ आओ, देखो क्या तुम्हें अल्लाह की बारगाह से इनाम मिलता है। मोहतरम सामीन, ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जो ख़त्म होने के करीब है, और इसमें हम अमूमी तौर पर मौज़ूआत को बयान करते हैं। जो सूरत हमारा मौजू होती है उस हवाले से उनके जो अनावीन हैं उस पर हम तफसीली रोशनी डालते हैं। तो अभी मुख्तसर सी ब्रेक होगी, आप हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके लाइव सवालात लिए जाएंगे और उनके जवाबात दिए जाएंगे। अपने मेज़बान को थोड़ी देर के लिए इजाज़त आप देंगे। ये मुख्तसर सी एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम दोबारा आपके साथ होंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा इंशाअल्लाह मिलते हैं। एक मुहतरम नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम सूरह बनी इसराइल के मौज़ूआत को बयान कर रहे थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके सवालात लिए जाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर को आप डायल करके आप कॉल्स के ज़रिए से अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा मौजू है वो आया नंबर 9 में बयान किया गया है, और वो मौजू क्या है? इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। हम मौजूआत को बयान करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं वो हमसे क्या पूछती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। आई जस्ट वांट टू से आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, आपने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मैंने पहली बार देखा, काम की वजह से मैं कभी नहीं शो देख सकती थी, तो आपने जो एक्सप्लेन किया वाकई में राज एंड वो जो तर्जमा आयत का, आई जस्ट वांट टू से सो नाइस। एंड नमाज के बारे में आपने इम्पोर्टेंस बताई। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी रहमतें अता फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। जी, दूसरा मौजू जो सूरह बनी इसराइल के हवाले से आया नंबर 9 में, वो कुरान का मौजू है। इन्ना हाज़ल कुरआन, बेशक ये कुरान, यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान वो राह दिखाता है जो सब राहों से सीधी राह है। वयुबश्शिरुल मुमिनीना, और मुज़्ज़ा सुनाता है, खुशखबरी सुनाता है अल ईमान वालों को, उन ईमान वालों को, अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, जो नेक अमल करते हैं। क्या खुशखबरी सुनाता है? अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और फिर एक और भी बात कुरान बताता है। वो क्या बताता है? एक तो खुशखबरी सुनाता है और एक साथ वईद भी सुनाता है। वो अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, और बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। तो गोया कि कुरान, अच्छा होता यह है कि हम कुरान नहीं पढ़ते, इसके अलावा सारी किताबें पढ़ लेते हैं। जो असल ओरिजिनल सोर्स है इस्लाम का, वो कुरान है। इससे हमारे उलमा भी दूर रहे और अवाम तो वैसे ही दूर है। उन्होंने उलमा के कहने पर ही कुरान के करीब आना है, मुबल्लिगीन है, वाइजीन है। तो हम कुरान को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ जब हमारा कोई रिश्तेदार फौत हो जाए, तो फिर हम कुरान की तिलावत करते हैं बख्शने के लिए। हम कुरान को मुर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिलाशुबा वो भी
فائدہ مند ہے، ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں، لیکن قرآن تو زندوں کے لیے آیا۔ قرآن نے ہماری زندگی کو سنوارنا ہے، اور ہم جو زندہ لوگ ہیں وہ قرآن سے دور ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، للتی ہی اقوم، ان کے لیے جو بالکل سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اگر ہم قرآن کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی روشنی کو اپنی زندگی کی تاریک راہوں میں لے کے آتے ہیں، اپنی زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کی گاڑی چلتی چلتی منزل مقصود پہ پہنچے گی۔ اور اگر ہم قرآن کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر جب گاڑی کی روشنی نہیں ہوتی، گاڑی کے سامنے روشنی نہیں ہوتی، تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، وہ والدین کی خدمت ہے، جو سورہ بنی اسرائیل بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، آپ کے سامنے اگر قرآن موجود ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، تاکہ ان اہم موضوعات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں، آپ خود بھی سوچیں، اور جب قرآن آپ کے سامنے ہوگا، جب آپ آیت کا خود مطالعہ کریں گے، تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ قرآن ہماری بات کرتا ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کو قرآن تفصیل کے ساتھ لے رہا ہے۔ آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور بے شک آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا۔ ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی میں نے پوچھنا یہ ہے کہ ہم جو وضو کے دوران دعائیں پڑھتے ہیں، کیا ہم دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیونکہ ہم باتھ روم ٹوائلٹ تو اکٹھے ہی ہوتے ہیں، وضو خانے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا ہم دعائیں دل میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی علماء کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، جیسے وضو کے دوران یا شروع کرنے سے پہلے یا آخر میں۔ آپ نے ذرا یہ بتا دیجیے کہ کیا یہ درست ہے؟ جی، یہ ہماری بہن نے پوچھا کہ وضو کے دوران آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً مسنون دعائیں مذکور ہیں، اور آپ دل ہی دل میں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو دعائیں یاد ہیں، کیونکہ یہ دعائیں مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو آپ ان مستحب دعاؤں کو وضو کرتے ہوئے آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب چہرہ دھو رہے ہیں تو اس کی ایک الگ دعا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، پاؤں دھوتے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، تو کانوں کا مسح کرتے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ مسنون ملتی ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھیں آپ اس کو، تو اس کا ثواب ہوگا۔ اور ان دعاؤں کا مقصد کیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے کسی اور خیال کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا۔ دعا کا مقصود کیا ہے؟ دعا کا مرکز کیا ہے؟ دعا کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ ہر وقت اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ دعا کا مقصد اور محور اور مرکز اللہ کی ذات ہے۔ تو جگہ جگہ جو دعا مانگنے کا کہا گیا ہے، تو وہ اصلاً مقصود کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی۔ مقصود اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو دعائیں مانگنا، تو جب انسان کا فوکس اللہ کی ذات ہو، تو جب بھی وہ دعا مانگے گا تو اللہ کی ذات پر نظر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق کو مزید مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی،
تو آیت نمبر 23 کے حوالے سے والدین کا موضوع جو سورہ بنی اسرائیل نے بیان کیا بڑا اہم موضوع ہے، اور میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں مجھے ایک خاص سرور حاصل ہوتا ہے. میں جو اس کو سوچتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کی اہمیت کو کس قدر احسن انداز میں بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کن بات کہہ دی. کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف تک مت کہو. ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے بڑی نرم بات کرو، بڑی تعظیم کے ساتھ بات کرو. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع انکسار کے پر. عاجزی کا اظہار کرو، تواضع کا اظہار کرو، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. وقل رب ارحمہما، اور پھر یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، ارحمہما، ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ. تو یہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 یہ والدین کی محبت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کرتی ہے. اب آپ اگر دیکھیں گہرائی کے ساتھ تو آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کرو. گویا کہ والدین کی خدمت، اطاعت اور احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رب کی عبادت اور حسن سلوک والدین کے ساتھ یہ برابر کا درجہ رکھتے ہیں. اگر والدین کی خدمت اور اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک کا کوئی معنی نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ساتھ اس کو برابر کا درجہ نہ دیتا. اب دیکھیے، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہم اگنور کر جاتے ہیں. ہم نے اپنے والدین کو جو ہے وہ کہاں کہاں چھوڑ رکھا ہے، کبھی ملنے نہیں جاتے ان کے گھروں میں. ہمارے والدین سالوں سال انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئیں گے ہمارے بچے ہم سے ملنے کے لیے. اور پھر اسلام جو ہر ایک شخص کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آیا، والدین کو اس نے کیا اہمیت دی ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر کیا، حسن سلوک کا ذکر کیا، کہ جو رب کی عبادت کا ثواب ہے وہ والدین کی خدمت، اطاعت، حسن سلوک کا ثواب ہے. کعبہ کو مسلسل دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب ہم کیا یہ عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم حسن سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ؟ ہمارے والدین ترس جاتے ہیں ہماری آواز سننے کو. کبھی ہم نے کبھی فون کیا انہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ یہ وہ معاشرتی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. ایون والدین اگر غیر مسلم ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جو والدین مسلمان ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. مطلقاً جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے.
یہ ہے وہ اسلام، اسلام کی تعلیمات جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ کبھی وہ ایسی بات بھی کہہ دیں تو اف تک نہ کہو۔ اس لیے مفسرین نے اف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اف ہم کہتے ہیں نا کہ اف یہ کیا ہو گیا، اف ابا جی نے یہ کیا کہہ دیا، اف امی جان نے یہ کیا کہہ دیا۔ ممکن ہے کہ وہ 30 سال 40 سال پہلے کے اسکولوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں اور آج کل کے اسکولز کے اندر نئی نئی چیزیں آ گئی۔ اب جب نئی چیزیں آتی ہیں ہم گھر میں آ کے بیان کرتے ہیں تو شاید ان کو وہ چیزیں سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے۔ اسی طرح نئے زمانے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے ہمارے والدین کو۔ اگر اس پر وہ اپنی کسی کنفیوژن کا اظہار کرتے ہیں ہمارے والدین، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک تو اف ہے نا منہ سے بولنا، اف سے پہلے دل میں ایک خیال آتا ہے، اف سے پہلے، اور دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کی وجہ سے ماتھے پہ لکیریں پڑتی ہیں، ماتھے پہ لکیریں پڑتی ہیں، اور انسان کہتا کچھ نہیں، اف نہیں کہتا، لیکن ماتھے کی لکیروں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو لکیریں ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ دل میں ایسا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اور کبھی ایک بار آ بھی گیا تو اپنے آپ پہ کنٹرول کریں اور آئندہ کوشش کریں کہ دل میں ایسا خیال نہ آئے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایسی کوئی بات جو آپ کے مزاج کے خلاف انہوں نے کہہ دی ہے، آپ ان کے ساتھ عزت سے بات کریں، عزت کے ساتھ بات کریں۔ آپ کے والدین ہیں، وہ دنیا میں آپ کو لے کے آئے ہیں، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، آپ کو ایجوکیشن فراہم کی ہے، تعلیم دی ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو وہ سب کچھ دیا جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ تو والدین تو وہ ہیں، اور پھر ان کے لیے پوری زندگی تواضع کے ساتھ رہو، عاجزی کا اظہار کرو، انکساری کا اظہار کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو جی کہ میں تو بڑا پی ایچ ڈی ہوں اور میرے والدین کچھ نہیں پڑھے ہوئے۔ غلط سوچ ہے۔ اگر والدین نہ ہوتے تو آپ جی میرا والد جو ہے وہ تو سائیکل کے پنچر لگایا کرتا تھا اور میں جو ہے وہ جج بن گیا، میں اس مقام تک پہنچ گیا۔ اسے نے محنت مزدوری کر کے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ افضل تمہارے والدین ہیں جنہوں نے محنت کر کے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس لیے تو قرآن ان کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرو، عاجز بنے رہو، منکسر المزاج بنے رہو، کیونکہ عاجزی انکساری جو ہے وہی مطلوب ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر مسلسل ان کے لیے دعا کرو۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو، اگر وہ دنیا سے نہیں گئے تب بھی دعا کرو ان کی طوالت عمر کی، کہ طویل عمر ان کو حاصل ہو، ان کا سایہ میرے سر پہ رہے، میری زندگی پہ ان کی شفقتیں رہیں۔ کیونکہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دعائیں کرتے ہیں رب سے کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، یا اللہ میری بچی کو ہر قسم کے مصائب سے بچا کے رکھنا۔ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں والدین، تو تم بھی ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں بڑی اچھی تربیت کی میری۔ یہ ہے وہ والدین کا مقام جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور بطور خلاصہ کہ جو عبادت کا ثواب ہے، رب کی عبادت کا ثواب ہے، وہی والدین کی خدمت کا ثواب ہے۔
मुख्तसर बात है, इसी बात के ऊपर हम रहे, और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि रब की इबादत का सवाब भी वही है और वालिदैन की खिदमत का सवाब भी वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन की खिदमत, इताअत और उनके साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर आयत नंबर 26 में एक और अहम मौजू बयान किया गया, वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील, करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दो, वल मिस्कीन, मिस्कीनों को, वब्न अस्सबील और मुसाफिरों को, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा और फजूल खर्ची ना किया करो, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, आयत नंबर 27 सूरह बनी इसराइल, कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का नाफरमान था, इनकारी था, नाशुक्रा था। अल्लाह ने उसे जो नेमत दी उसने उसकी नाशुक्री की। इसी तरह जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हें जो माल अता किया है उसमें तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का भी हक है। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, वो दो भाई थे और एक भाई तालीम हासिल करता है और एक भाई कमाता है। उसने की अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे दूसरे भाई को भी आप फरमाएं कि ये भी मेरे साथ कमाई पे जाया करे। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि शायद तुम्हें इसकी वजह से रिस्क ज्यादा मिलता है क्योंकि तुम उसकी सपोर्ट करते हो। तो अगर तालीमी मुआमलात में आप किसी की सपोर्ट करते हैं तो गोया के रिस्क की फरावानी उसी शख्स की वजह से हो रही। अगर आप अपने भाई की, बहन की, कजन्स की, या आगे फिर हुक्म है मिस्कीन, वब्नी सबील, मुसाफिर, अल्लाह की राह में निकले हुए लोग, मदारिस के अंदर, मसाजिद में काम करने वाले लोग, ये मुसाफिर हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग हैं। अगर आप इनकी खिदमत करते हैं तो गोया के आपके रिस्क में इजाफा हो रहा है, आपके रिस्क में इजाफा होता है अगर आप इनकी खिदमत करते हैं। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, करीबी रिश्तेदारों के ऊपर, मस्कीनों के ऊपर, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग जो हैं उनके ऊपर जो खर्च है, गोया के आपके पास जो दौलत है ये उसमें इजाफा हो रहा है। और फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, अपने मुआमलात में फजूल खर्ची मत करो। जब अपनी बात आई, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा घर ले लिया, और जब रब के रास्ते में खर्च करने का हुक्म आया तो फिर फजूल, फिर फिर जो है वो हाथ तंग हो गया, अपनी बारी पे फजूल खर्ची करते चले गए जनाब। शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है, कभी किसी मॉल में, कभी किसी मार्केट में, कभी किसी जगह शॉपिंग हो रही जनाब। ये भी चाहिए, ये ब्रांड भी चाहिए, ये ब्रांड भी चाहिए। लेकिन जब रिश्तेदारों की बारी आई, जनाब ये अपना कमाए, हम इनको क्यों दे? ऐसी बात नहीं। बहन भाई रिश्तेदार ये सबसे पहले आपके मुस्तहिक हैं। आपने ज़कात देनी है तब भी, सदका व खैरात देना है तब भी, किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी तब भी, अपने रिश्तेदार पहले हैं, कजन्स पहले हैं, आप इनकी पहले मदद करें। फिर मिस्कीनों का हक है, फिर मुसाफिरों का हक है, सबसे पहले उन रिश्तेदारों का हक है जो आपके करीबी हैं, इस मुल्क में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। अगर उनकी जरूरत आप पूरी कर सके हैं तो फिर आप आगे बढ़े, क्योंकि तरतीब में आप जहां पर भी देखेंगे कुरान में जितनी भी आयात हैं
تو पहले करीबी रिश्तेदारों का जिक्र किया गया है। कुरान में कहीं भी चले जाएं आप, करीबी रिश्तेदारों की बात की गई है पहले, उसके बाद फिर आगे बात को बढ़ाया गया है। फिर मस्कीन है, फिर मुसाफिर हैं, फिर दीगर लोग हैं। इसलिए करीबी रिश्तेदारों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अल्लाह का हुक्म है। अब सूरह बनी इसराइल में पहले वालदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया, और फिर आयत नंबर 26 और 27 में करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। तरतीब है ना, एक वालदैन है, फिर करीबी रिश्तेदार हैं। बसा औकात ये होता है कि जिंदगी की दौड़ में हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे कजन्स या दीगर लोग जिंदगी की दौड़ में हमसे पीछे रह जाते हैं। हम पर अल्लाह का फजल हो गया, हम जिंदगी की दौड़ में थोड़ा सा आगे निकल गए, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने पैसा भी दिया, इज्जत भी दी, सब कुछ दिया। तो अब जो हम जिंदगी की दौड़ में आगे निकले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो तकब्बुर करें, अकड़ जाएं? नो, अकड़ना नहीं, तकब्बुर नहीं करना, आजिजी का इजहार करना है, तवाज़ु का इजहार करना है, ताकि अल्लाह ताला की मजीद रहमतें हासिल हों। मोहतरम नाजरीन, ये आज के मौज़ूआत थे, और हम आयत नंबर 27 तक पहुंचे हैं। ये सूरह बनी इसराइल का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से पर हम अगले पीर में बात करेंगे। आपके लाइव कॉल्स भी आएँ, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमारे लिए दुआ भी करते हैं आप, इस पर भी आपका शुक्रिया। आपकी दुआओं की हमें मज़ीद ज़रूरत है, आपका फीडबैक हमें चाहिए, आपके फीडबैक से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर मज़ीद फजल व करम फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने के करीब है, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें कुरान की रोशनी अता फरमाए, कुरान की हिदायत नसीब फरमाए, और हम जो कुरान का मुताला सूरतों के तरतीब के साथ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का फ़हम अता फरमाए, समझ अता फरमाए, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो अगले पीर को हम सूरत के दूसरे हिस्से के ऊपर बात करेंगे। तो अपने मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर अल-अज़हरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।